أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القراءة الواضحة الجزء الثاني جس کا آج 36واں درس جس کا عنوان ہے المطر. کیا عنوان ہے؟ المطر. مطر یعنی بارش. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کانا و اخواتها کے بارے میں. صحیح ہے. کانا، سارا، ظل، باقا، اصبح، امسا، یہ جو افعال ناقصہ ہیں ان کے بارے میں یہاں گفتگو کی جا رہی ہے. آئیے دیکھیے میں آپ کو بتا دوں اس سلسلے میں جو مبتدا خبر، یہ مبتدا کے ہوتے ہیں مبتدا اور خبر. جیسے ہم نے کہا الولد حاضر، لڑکا حاضر ہے، مبتدا خبر ہے. اگر ہم کانا لگائیں گے، کانا اس طرح سے ہو جائے گا الولد حاضرن. کیا ہو جائے گا؟ اس کی جو خبر ہوگی وہ ہو جائے گی منصوب. صحیح ہے. کانا کی کوئی بھی گردان آئے گی اس کا یہی حکم رہے گا. یکون آئے گا اگر اس سے مضارع لے کر آئیں گے تب بھی یہی حکم ہے. صحیح ہے. اس سے اگر آپ کیا لے کر آئیں گے، اس سے امر لائیں گے تب بھی یہی عمل انجام دے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اور اگر مثلا اس کی مؤنث لائیں کانت، جیسے اگر ہم یہاں مؤنث کے لیے کہنا ہوگا تو کہیں گے کانت البنت، حاضرۃ، لڑکی موجود تھی. یہ کانا کا اسم مرفوع، بنت کانا کا اسم مرفوع، حاضرتن کانا کی خبر. ویسے ان کو مبتدا ان کو خبر بولیں گے، ابھی یہاں بولیں گے کانا کا اسم مرفوع، کانا کی خبر منصوب. سمجھ میں آئے گا؟ خبر کانا بولیں گے خبر کانا منصوب. یہ کیا ہے؟ کانا کی خبر ہے. چلیے دیکھیے کانت السماء صافیتن. سما یعنی آسمان. کانت السماء صافیتن، آسمان صاف تھا. کیا کہیں گے؟ اب یہاں السما جو ہے کس کا اسم ہے؟ کانا کا اسم ہے، مرفوع ہے. صافیتن کانا کی خبر ہے، منصوب ہے. وَكَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً. دیکھیے جو خبر ہوگی منصوب رہے گی. صحیح ہے. غور کریے گا، اسم مرفوع اور اس کی خبر منصوب. وَكَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً، اور سورج طلوع تھا. كَانَتِ السَّمَاءُ صَافِيَةً، آسمان صاف تھا. وَكَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً، اور سورج نکلا ہوا تھا. قبل ساعت، ایک گھنٹہ پہلے. قبل ساعت یعنی ایک گھنٹہ پہلے.
وقد انتشر الآن في السماء سحاب. وقد انتشرا، قد کے بارے میں تو پڑھا ہوگا نا مولانا، کس کے لیے آتا ہے؟ ہاں، انتشرا بھی فعل ماضی ہے. انتشرا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، باب افتعال سے. کس باب سے؟ باب افتعال سے. قد انتشر الآن، ابھی پھیل گیا، فی السماء، آسمان میں. کیا پھیلا؟ سحابن، بادل. سحاب مانے بادل. مجھے بتائیے سحاب کا اعراب کیا ہوگا؟ خبر. یہ منصوب کہاں ہے؟ سحابن ہے نا. ہے کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اعراب انتشرا کا فاعل ہے بیٹا. وہ کیا ہے؟ یہ جو انتشرا فعل ہے، کیا پہلا؟ فاعل کیا ہوگا؟ سحابن. سحاب جو بادل ہے، یہ کیا ہے اس کا؟ فاعل، اسی لیے مرفوع ہے. دیکھیے الانا فی السماء، اتنے گیپ کے بعد آپ کو کیا مل رہا ہے؟ فاعل مل رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اسی لیے آپ کو معنی پہ غور کرنا ہے. کس پہ غور کرنا ہے؟ معنی پہ غور کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وَاحْتَجَبَتْ الشَّمْسُ. حجاب جانتے ہیں مولانا؟ چھپنا. وَاحْتَجَبَتِ الشَّمْسُ، سورج چھپ گیا. سورج چھپ گیا. شمسو کا اعراب کیا ہوگا مولانا؟ مفعول وہی ہے. جی، خبر تو احتجبت سمجھیے فعل ہے نا، اچھا یہ فعل ہے تو یہ فاعل ہوگا. اور یہ ٹھیک ہے. واحتجبت الشمس، سورج چھپ گیا. یہاں دیکھیے شمس میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے، مؤنث کی علامت نہیں ہے، پھر بھی فعل مؤنث لایا گیا ہے. جانتے ہیں شمس کیا ہے؟ شمس مؤنث مجازی ہے. کیا ہے؟ مؤنث مجازی. اور کانا کی بہن ہے مولانا سارا. کانا کی بہن کیا ہے؟ سارا. جیسے کانا کا ترجمہ ہم تھا میں کر رہے تھے، سارا کا ترجمہ ہونا کریں گے. وَصَارَ الْبَرْقُ يَلْمَعُ. برق کہتے ہیں مولانا بجلی کو. برق مانے بجلی. صار البرق یلمع مانے چمکنا. صار البرق یلمع، اور بجلی چمکنے لگی. بجلی وَبَدَأَ الصَّحَابُ يَرْعَدُ. وَبَدَأَ الصَّحَابُ يَرْعَدُ، اور بادل گرجنے لگے. رعد کہتے ہیں مولانا گرجنے کو.
جو اس سے پہلے والا جملہ تھا وہ لگا سار البرق یلمع میں سارا افعال ناقصہ ہے. کیا ہے؟ البرق سارا کا اسم ہے. خبر کہاں ہے اس کی؟ یلمع تو فعل مضارع ہے. فعل مضارع میں ہوا کی ضمیر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ تو فعل اور فاعل مل کر پورا جملے فعلیہ خبر بنے گا سارا کی. سمجھ میں آئی بات؟ وَبَدَأَ الصَّحَابُ يَرْعَدُ اور بادل گرجنے لگے. کان منظر السماء جمیلا آسمان کا منظر خوبصورت تھا. کان منظر السماء جمیلا آسمان کا منظر خوبصورت تھا. کیا اس کا اعراب ہوگا؟ کانا کا مرفوع منظرو اسم ہے منظر. منظر کانا کا اسم مرفوع. ارے بیٹا اور مضاف ہے. السماء مضاف الیہ ہے. جمیلا خبر ہے کانا کی. سمجھ میں آئی بات؟ کان منظر السماء جمیلا آسمان کا منظر خوبصورت تھا. وصار الآن مخیفا اور ابھی ڈراونا ہو گیا. مخیفا یعنی ڈراونا. وصار الآن مخیفا اور ابھی ڈراونا ہو گیا. اور یہاں پہ مولانا اگر دیکھیں گے وہ سارا لانا خفیفن مخیفن میں سارا جو ہے کانا کی بہن ہے. اس کا اسم کہاں ہے؟ اسم کہاں ہے اس کا؟ مخیفن خبر ہے کیونکہ اپنی ہیلپ کر رہا ہوں. مخیفن کیا ہے؟ خبر ہے. اسم کہاں ہے اس کا؟ نہیں مولانا اسم اس کی ضمیر ہے. ہوا جو اس میں پوشیدہ ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر ظاہر میں آپ کو اسم نظر نہ آئے تو جو ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مخیفن خبر سامنے ہے. وصار الآن مخیفن اور ابھی ڈراونا ہو گیا. بدأ المطر ينزل بارش نازل ہونا شروع ہو گئی. بارش نازل ہونا شروع ہوئی. وصار الناس يجرون هنا وهناك فرارا من المطر. مولانا ایک ہوتا ہے مفعول لہو. کیا ہوتا ہے؟ مفعول لہو جس کے لیے کام انجام دیا جائے. بتایا پہلے گزرا ہے کہ نہیں گزرا ہے؟ مفعول لہو. تو یہاں پہ دیکھیں وہ سار الناس یجرونا اور لوگ دوڑنے لگے. جرا یجری ہے نا مولانا. یجری یجریانے یجرونا. الناس سار الناس یجرونا لوگ دوڑنے لگے. ہنا و ہنا کا یہاں اور وہاں. فرارا من المطر بارش سے بھاگنے کے لیے. اپنے بیگ سے ارے بارش سے
بھاگنے کے لیے. وقد نشروا الظلل، ظلل جانتے ہیں مولانا؟ مظلہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ مظلہ، مظلہ کہتے ہیں چھتری کو، ظلل اسی کی جمع ہے. وقد نشروا الظلل، اور انہوں نے چھتریاں کھول لی، پھیلا دی. خوفا من البلل، یہ خوفا بھی مفعول لہ ہے مولانا. خوفا من البلل، بارش سے، بھیگنے سے بچنے کے لیے. بلل یعنی بھیگنا، بھیگنے سے بچنے کے لیے یا بھیگنے کے ڈر سے. وقد نشروا الظلل، اور انہوں نے صحیح چھتریاں پھیلا دی. خوفا من البلل، بھیگنے کے ڈر سے. انا کنت ماشیا فی الطریق، میں چل رہا تھا راستے میں. انا کنت ماشیا، میں چل رہا تھا. فی الطریق، راستے میں. میں چل رہا تھا راستے میں. لم تکن عندی مظلۃ، یہاں دیکھیں مولانا، لم تکن عندی مظلۃ، میرے پاس چھتری نہیں تھی. میرے پاس چھتری نہیں تھی. لم تکن، دیکھیے فعل مضارع کے ساتھ کس کا استعمال کیا گیا یہاں؟ لم کا آیا، تم تو خود ہی ہو گیا. کس کا استعمال ہوا ہے؟ لم کا استعمال کیا گیا ہے. لم تکن عندی مظلۃ، میرے پاس چھتری نہیں تھی، فعل مضارع مجزوم ہو گیا. فابتل جسمی، تو میرا جسم بھیگ گیا. فابتل جسمی، تو میرا جسم بھیگ گیا. وابتلت ثیابی، میرے کپڑے بھی، اور میرے کپڑے بھیگ گئے. وابتلت ثیابی. وابتلت ثیابی، اور میرے کپڑے بھیگ گئے. الآن انقطع المطر، الآن انقطع المطر، ابھی بارش رک گئی. الآن یعنی ابھی. انقطع المطر باب انفعال سے مولانا. ثلاثی مزید فی کے ابواب جب پڑھیں گے آپ، یہ پڑھیں کہ نہیں پڑھیں نہیں معلوم مجھے. سنا تمہارا تو ماضی مضارع بھاری پڑھ رہا تمہارے اوپر، تو ثلاثی مزید کیا پڑھا ہوگا تم نے. الان انقطع المطر باب انفعال سے مولانا، ابھی بارش رک گئی. وانقشع الصحاب، بادل چھٹ گئے. انقشع یعنی چھٹنا، چھٹنا سمجھتے ہو نا، ہٹ جانا. وانقشع الصحاب، بادل چھٹ گئے. صحاب انقشع کا فاعل ہے مولانا. اور بادل چھٹنا نہیں سمجھتے ہو تم، بس چھٹنا ہی لکھ لو. ہٹنا جو ہے وَظَهَرَتِ الشَّمْسُ، سورج نکل آیا.
शम्सो क्या हो जाएगा मौलाना, फाइल होगा कि नहीं होगा? वजफ्फत से आबी क्या माने होगा? जफ्फा या जुफ्फो के माने होता है मौलाना सूखना। वजफ्फत से आबी मेरे कपड़े सूख गए, मेरे कपड़े सूख गए। वबदअतिल हरकतु फिश्शवारि'i वत्तुरुकी, वबदअतिल हरकतु और हरकत शुरू हो गई, फिश्शवारि'i वत्तुरुकी सड़कों पर और रास्तों पर। है ना, बारिश होती है तो क्या होता है, रुक जाते हैं लोग, फिर अपना चलने लगते हैं। वबदअतिल हरकतु और हरकत शुरू हो गई, फिश्शवारि'i वत्तुरुक सड़कों पर और रास्तों पर। वलाकिन्नल माअ यसीलु लेकिन पानी बह रहा है। लाकिन्ना से मुलाकात है कि नहीं आप लोगों की? लाकिन्ना हरफ मुशब्बा बिल फेल है, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला, ये भी मुब्तदा खबर पर दाखिल होते हैं। ये अपने मुब्तदा को इस अपने जो मुब्तदा होता है वो इसका इस्म होता है, मंसूब हो जाता है, इसीलिए देखे माआ हो गया है, वरना माओ था ये। वलाकिन्नल माअ यसीलु लेकिन पानी बह रहा है। वयतजम्मउ फिल हुफरी, वयतजम्मउ और जमा हो रहा है, फिल हुफरी गड्ढों में। हुफरा कहते हैं गड्ढे को मौलाना, हुफर उसकी जमा है। वयतजम्मउ फिल हुफरी जमा होता है गड्ढों में। व अना उदतु इला बैती, व अना उदतु इला बैती, उदतु समझ में आ रहा मौलाना? आधा से अगर गर्दान करेंगे तो 13वां सेगा क्या बनेगा? उदतु। व अना उदतु और मैं पलटा, इला बैती अपने घर, मअस्सलामते खैरियत से, और मैं पलटा अपने घर खैरियत से। किस लिए? क्यों? अरे भाई किसको निकालना है? अरे भाई जो उनका जहां खाली है चले जाए चुपचाप। वो तो असलम साहब तो है नहीं, तो जाए कदर साहब, जाइए क्लास में। वाना उदतु इला बैती और मैं पलटा अपने घर, मअस्सलामते खैरियत से। ठीक है, यहां देखें किसकी मैंने बताया था ना, अल मुअन्नसुल लफ्जी वस्समाई व तमरीनुन आम अला काना व सारा। और इसके अलावा और था इसमें क्या, मफऊल लिअजले, जिसकी तरफ हमने आपको तवज्जो दिलाई है। इंशाअल्लाह कल इस पे और बात करेंगे हम लोग, जो इसमें रूल और रेगुलेशन पाए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि आप धीरे धीरे बिना नहव पढ़े भी नहव से थोड़ा थोड़ा आशना होते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी जी मासूमा बताइए। जो लाजिम और मुतादी बताया ना वो थोड़ा और समझाइए ना। कौन सा? लाजिम और मुतादी। लाजिम और मुताद्दी। हाँ, जी लाजिम और मुताद्दी में इस तरह से समझ लीजिए, जैसे हमने देखा, यानी ये मैंने बताया था कि जैसे हमने कहा क़राअ, क़राअ ज़ैदुन दरसन, क़राअ ज़ैदुन अम्रन। ये याद रखिएगा, जब ऐन मीम रे वाव लिखा जाए तो अम्र पढ़ना है, और ऐन मीम रे लिखा जाए तो उमर पढ़ना है। ऐसे में ऐसे अम्र पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, वो फेल तो डायरेक्ट अपने मफूल को कबूल कर लेते हैं। ये फेल, ये फाइल, ये किसी की मदद तो नहीं लेनी पड़ी। ज़राबा ज़ैदुन अम्रन, यहाँ फेल, फाइल और मफूल। लेकिन मिसाल के तौर पर
जलसा ज़ैदुन, कुर्सिया कहना पड़ेगा या अलल कुर्सी कहना होगा? बोलिए। जलसा के साथ अला आता है। जलसा के साथ क्या आता है? अला। और देखिए, जलसा ज़ैदुन अलल कुर्सी या ज़हबा ज़ैदुन इलल मस्जिद। तो जहां असल में ये बैठ कहां रहा ज़ैद? कुर्सी पर। कुर्सी मफूल है, कहां गया? मस्जिद। ये भी मफूल है, लेकिन चूंकि ये फेल लाजिम है, इस मफूल को डायरेक्ट नहीं कबूल कर सकता। मजबूरन में हमें मदद लेनी पड़ती है किसकी? हरफे जर की मदद लेनी पड़ती है, हरफे जर की। तो जहां मफूल को हरफे जर की मदद से लाया जाए वो फेल क्या कहलाता है? लाजिम। यह है लाजिम। और जो मफूल बिना हरफे जर की मदद के डायरेक्ट आता है वो फेल क्या कहलाएगा? मुतअद्दी। समझ में आया? तो लाजिम यहां पे देखिए, यानी जलसा ज़ैदुन बात पूरी है, क़रअ ज़ैदुन बात पूरी है, लेकिन अगर मफूल लाएंगे तो यहाँ डायरेक्ट लाएंगे, यहाँ डायरेक्ट नहीं आएगा। आपको किसकी मदद से लाना है? हरफे जर की मदद से। तो जहां हरफे जर की मदद लेनी पड़े वो लाजिम कहलाएगा, और जहां हरफे जर की मदद न लेनी हो वो मुतअद्दी कहलाएगा। ठीक है, इंशाअल्लाह इसको याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।